بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوتا ایڈنس اور آپ دیکھ رہے ہیں ST TV۔ انرجی کے استعمال سے انسان نے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ روٹی پکا کے کھاتا ہے آگ سے، اور اس سے ٹائم بچتا ہے، اور جبکہ باقی کے حیوانات جو ہیں سارا دن کھانے پہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو انرجی کے استعمال سے ہی قبضہ انسان کا جو ہوا ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی میں بھی ہے، اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہوئی، سیکنڈ اور تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن جب آیا تو بے دریغ استعمال کیا گیا۔ اور انرجی کون سی تھی؟ شروع میں کوئلہ اور گندے والا، اور اس کے بعد ہائیڈرو کاربنز، اور ہائیڈرو کاربنز بھی جن انٹرنل اور ایکسٹرنل کمبشن انجنز میں چلائے گئے، ان کی ایفیشنسی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ اس فیول کا بلک جو ہے وہ دھواں اور کچرے کے طور پہ پھینک دیتا تھا، تھوڑی سی ایفیشنسی لیتا تھا، جس سے اب یہ ایک سسٹینیبل نہیں رہا۔ اب کہا جاتا ہے کہ انرجی اور اکانومی اور انوائرمننٹ کا ایک ٹرائنگل ہے، جن کا تینوں کا خیال رکھ کے ترقی کرنی جو ہے وہ ضروری ہے، ادروائز کام آگے چل نہیں سکتا۔ دنیا میں انیکویلٹی اور پاورٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ بھی ایشو ہو گئے، اس کو بھی نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان ایک پیکیولر کیس ہے کہ پہلے جنریشن کیپیسٹی نہیں تھی، اب جنریشن کیپیسٹی ہے تو وہ کہتے ہیں گندی ہے، اس کو فیز آؤٹ کرو یا فیز ڈاؤن کرو۔ تو ہم نے آج دعوت دی ہے ڈاکٹر خالد ولید کو، جو کہ انرجی اکنامکس کے ماہر ہیں، تاکہ ان سے پوچھا جائے واٹ از دا وے فارورڈ۔ ڈاکٹر صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھوڑا سا ہمیں بتائیں واٹ از دا وے فارورڈ۔ طاہر صاحب بہت شکریہ، نہ صرف مجھے بلانے کے لیے بلکہ اس ٹاپک کو بلانے کے لیے، کیونکہ اس پہ بات ہونی بڑی ضروری ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیا کہ انرجی، اکنامکس اور انوائرمنٹ کا ایک ٹرائنگل ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کو جب تک آپ ایک انٹیگریٹڈ وے میں نہیں دیکھتے ہیں تب تک آپ اس پرابلم کی سولوشن تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، جو کہ ایک لانگ ٹرم یا سسٹینیبل وے میں ہوگا۔ اس ٹرائنگل کو میں کیسے ڈیفائن کرتا ہوں؟ میں اسے کہتا ہوں 3 E's آف پاکستان's کرائسس۔ پاکستان میں اکانومی میں کرائسس چل رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ 3 طرح کے ڈیفیسٹ جو ہیں وہ ملک کو اکنامکس میں جو ہے وہ بڑے پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ اس کا ڈائریکٹلی لنک جو ہے وہ آپ کی انرجی کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، فائنینسنگ نہیں ہے، تو آپ وہ سسٹینیبل انرجی پریکٹسز جو کہ دنیا میں اب دنیا جن طرف جا چکی ہے انرجی ٹرانزیشن کی فارم میں، وہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب آپ وہ افورڈ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایئر پولوشن کی فارم میں، آپ کو واٹر ڈپلیشن کی فارم میں، آپ کو انوائرمنٹل کرائسس جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تو کرائسس پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہے کلائمیٹ چینج کا، ایک اور کرائسس ہے جو کہ پاکستان میں انوائرمنٹل کرائسس ڈراؤٹس کی فارم میں اور واٹر ڈپلیشن کی فارم میں اور ایئر کوالٹی کے برے ہونے کی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ ہم اس میں ڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالوڈ ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کلائمیٹ جسٹس یا انجسٹس ایگزسٹ کرتا ہے کلائمیٹ چینج میں، لیکن کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی پاکستان کے انوائرمنٹ کو خراب کر رہے ہیں۔ ان میں کول ایک ہے، اس میں فاسل فیول کا جلنا ہے، اس میں ہمارے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں فاسل فیولز کا یوز ہونا ہے۔ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں کہہ دیا کہ کمبسچن انجنز انٹرنل ایکسٹرنل، اس کی وجہ سے بڑا جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ بے شک یہ ترقی کے ساتھ، ڈیولپمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں، لیکن ایک انورٹڈ یو شیپ کرو دکھائی جاتی ہے اکنامکس میں کہ آپ پہلے ترقی کرتے ہیں، آپ کا GDP بڑھتا ہے، ساتھ ساتھ میں ایمیشنز بڑھتے ہیں، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب ایمیشنز بڑھتے ہیں تو آپ کی ترقی جو ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ کو ڈراؤٹس فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو فلڈس فیس کرنے پڑتے ہیں، اور ان کی اکنامک کاسٹ جو ہے وہ بڑی ہیوج ہے۔ تو یہ ایک ٹرائنگل ہے۔ اکانومی، جب آپ کی اکانومی خراب ہے تو آپ انسسٹینیبل انرجی پہ جو ہے وہ چوائسیز لے کے آتے ہیں، اور جب انرجی چوائسیز انسسٹینیبل ہو جاتی ہیں کول اور فاسل فیول کی فارم میں، تو انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے۔ جب انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے تو دوبارہ سے وہ اکنامک کانسیکوینسز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرائنگل ہے، اور یہ پاکستان میں اتنی سویر قسم کی چل رہی ہے کہ یہ ٹرائنگل گھوم گھوم کے ایک ویشیس سرکل بن گیا ہے کہ آپ کی اکانومی انرجی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، انرجی انوائرمنٹ، اور یہ سارا ویشیس سرکل آف پاورٹی ہے، انرجی پاورٹی۔ کہاں سے شروع کیا جائے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ انرجی جو ہم کنزیوم کرتے ہیں اس کا 30% تو ہم کنزیوم ہی نہیں، بکٹ میں موری ہے، ٹرانسمیشن لاسز ہو جاتے ہیں اس کو، اور جو پروڈیوس ہوتی ہے اس میں بھی 30% ہم یوز نہیں، کہی 30 نہ ہوگا، کم ہوگا، بٹ ہم یوز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو انجن چل رہا ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے الیکٹریسٹی میں وہ ایفیشنسی اس کی نہیں ہے۔ اس کا کہاں سے حل ڈھونڈا جائے؟ اس کو میں جس طرح سے اس ٹرائنگل کو دیکھتا ہوں، اس کا حل جو ہے وہ انرجی سے سٹارٹ ہوتا ہے۔
سسٹینیبل انرجی پریکٹسز لیں. صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ کچھ اسٹیٹسٹکس سامنے رکھتا ہوں کہ پاکستان ہر مہینے $1 بلین ورتھ پیٹرول جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے. اگر اس کا صرف 30% بچا لیا جائے, کسی بھی طرح سے بچا لیا جائے, ایفیشنسی تھوڑی بہتر کر لی جائے, الیکٹرک وہیکلز آ جائیں, کسی میں میس ٹرانزٹ سسٹم یوز ہونے شروع ہو جائیں, اویئرنیس کریٹ ہو جائے, صرف 30% بچ جائے تو وہ 300 ملین پر منتھ جو ہے وہ آپ بچاتے ہیں. اور 300 ملین پر منتھ بچانے کا مطلب ہے کہ آپ $3.6 بلین ہر سال بچا رہے ہوں گے. اور ہمیں جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ IMF سے ملا ہے اتنی تگدوں کے بعد, وہ $3 بلین کا ہے. تو مینس کہ یو کین سیو بائی جسٹ سیونگ 30% ان یور ٹرانسپورٹ سیکٹر. تو یہ انرجی سے اسٹارٹ ہوگا. انرجی ٹھیک ہو جائے گی تو آپ کی امپورٹس تھوڑی سی سسٹینیبل ہو جائیں گی, امپورٹس ٹھیک ہوں گی. اور دوسری سائڈ پہ اگر سپلائی ٹھیک ہو جاتی ہے, ایفیشینٹ سپلائی ہو جاتی ہے, رینیویبل سپلائی ہو جاتی ہے, افورڈیبل ہو جاتی ہے, ایکسیسیبل ہو جاتی ہے, تو انڈسٹری ترقی کرتی ہے. اچھا, اس کو کس اسکیل پہ انیشیٹ کیا جائے؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر پولیٹیکل گورنمنٹ 5 سال کے لیے آتی ہے اور وہ کرتی ہے اس کو, تو پہلے 5 سال میں تو گندا ہوگا. لوگ کہیں گے جی یہ ہو گیا, مہنگی ہوگی, کم کرنے کے لیے اٹ ول کاسٹ دیم. لیکن اگر کسی خاص اسکیل پہ کیا جائے کرنے کے لیے کہ شروع کے 1 آدھ سال میں بڑا اگریسولی کیا جائے, پھر کم کر دیں, پھر اگلے 5 سال میں, تو ایک تو لانگ ٹرم کوآپریشن چاہیے اور ساتھ ایک اسکیل ڈٹرمائن کرنا پڑے گا کہ ہاؤ کوئکلی ان 10 ایئرس, 20 ایئرس, 5 ایئرس کس طرح اس کو کیا جائے. ہماری پلاننگ کی فارم میں اگر آپ بات کریں تو فیز آؤٹ کا پلان موجود ہے, جسے IG SEP کہتے ہیں. نیپرا نے NTDC کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اس میں پورا پلان موجود ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیپیسٹی کو رینیویبل انرجی پہ لے کے جانا ہے. لے کے کس طرح سے جانا ہے, فیکٹرز کون کون سے ہیں, وہ آئی گیس ابھی تک جو ہے وہ ہمیں میپ آؤٹ کرنے ہیں, اس کی پلاننگ جو ہے وہ چلنی ہے. لیکن وہ صرف پاور سیکٹر کا پلان ہے. ہم نے ابھی تک اس میں نہ ٹرانسپورٹ سیکٹر کو جو ہے وہ انکلوڈ کیا ہے, نہ ہم نے اس کو ڈومیسٹک سیکٹر کو, ریزیڈینشیل سیکٹر کو انکلوڈ کیا ہے. صرف ایک چیز بڑی الارمنگ چیز ہے, وہ یہ ہے کہ جدھر ہم نے کول جس طرح سے استعمال بڑھا ہے, انڈیجنس ریزروز کو ہم بڑھانے کی بات کرتے ہیں کبھی کبھی اپنی انرجی ریکوائرمنٹ میں, اس دوسری سائڈ سے جو ہماری انڈیجنس گیس ریزروز ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں. اور وہ انڈیجنس گیس جو ہے, سوئی گیس جو ہے, وہ ریزیڈینشیل سیکٹر میں یوز ہوتی ہے, آپ کوکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. جب وہ فیز آؤٹ ہو جائے گی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ 2030 تک 80% ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو چکے ہوں گے. تو اس اگر نئے نہ نکلے تو اس کو بھی کیٹر کرنا پڑے گا, کیونکہ کوکنگ سائڈ پہ کوکنگ کے لیے 2 الٹرنیٹیوز ہیں, یا تو ہمیں لکڑی جلانی پڑے گی, یا ہمیں جو ہے وہ گیس کے الٹرنیٹیو لینے پڑیں گے. اور جو سب سے کلین وے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی یوز کرنی پڑے گی, الیکٹرک سٹوو یوز کرنے پڑیں گے. الیکٹرک سٹوو کے لیے نہ تو آپ کا گرڈ جو ہے وہ اتنی الیکٹریسٹی جو ہے وہ کنوے کر سکتا ہے, ٹرانسمٹ کر سکتا ہے, نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ اگر فاسل فیول اور کول بیسڈ جنریشن کر رہے ہیں تو اس سے ایمیشنز اور زیادہ بڑھ جائیں گے. تو یہ چیز بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انٹیگریٹڈ پلاننگ کا ورڈ یوز ہوتا ہے, لیکن انٹیگریٹڈ پلاننگ میں میرے خیال سے دوسرے سیکٹرز بھی اگر آ جائیں تو وہ ایک زیادہ اچھی تو یہ جو ہائیڈرو والا سلسلہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہائیڈرو جو ہے وہ اس کے اپنے انوائرمنٹل کانسیکوینس ہیں. لارج ہائیڈرو کی بات کر رہا ہوں میں. وہ جب بھی بنتا ہے, کوئی ایک بڑا ڈیم بنتا ہے, اس سے اس کی جو ایک ٹیرف کی فارم میں تو بڑا لو ٹیرف ہمیں نظر آتا ہے, سب سے چیپسٹ کبھی کبھی نظر آتا ہے کہ الیکٹرسٹی جنریشن ہے. لیکن اس کی جو لانگ ٹرم کاسٹ ہے, کاسٹنگ آف ہائیڈرولوجی اگر کریں تو وہ بڑی زیادہ ہے, انوائرمنٹ کے لیے بڑی زیادہ ہے, ڈسپلیسمنٹ بڑی ہوتی ہے. اس میں آپ کا جو ڈیلٹا ہے وہ خراب ہو رہا ہے سندھ کا, وہ ایک چیز ہے. دوسری چیز, اگر لانگ ٹرم پلاننگ میں جانا ہے تو ہمارے جو گلیشیئرز ہیں وہ گلوبل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بڑی جلدی سے میلٹ ہو رہے ہیں. مائٹ بی 20-30 ایئرز میں, ڈیولز ایڈوکیٹ میں کر رہا ہوں کہ 20-30 ایئرز میں مائٹ بی ہائیڈرو جو ہے وہ واٹر سائیکل وہ نہ رہے جو گلیشیئرز پہلے وہاں پہ بارش ہوتی ہے, سنو فالنگ ہوتی ہے, وہ پھر پگھلتی ہے تو پانی آتا ہے, وہ مائٹ بھی ڈسٹرب ہو جائے. تو وہ ہائیڈرو ہمارے لیے وہ اس طرح سے رینیویبل انرجی کا سورس نہ. پاکستان میں جو پریسیپیٹیشن ہے ساری, جو بارش کے ذریعے بھی ہوتی ہے, وہ مین مانسون ہے. اور مانسون ہمیں پتہ ہے سب کو کہ اٹک سے پرے پرے ہوتی ہے, آگے نہیں ہوتی. تو اگر کالا باغ ڈیم بنا لیا جائے تو شک گلیشیئر نہ ہو. پریسیپیٹیشن تو آپ کے ڈیموں سے اوپر ہو رہی ہے ساری. تو یہ آرگومنٹ تو کسی نے شاید اس کو فیکٹر ان نہیں کیا کہ ڈیم نئے کام بننے چاہیے اور کیا, کیونکہ بارش تو ہوگی نا, سنو فال اگر نہ بارش بلکہ اور انٹینس شاید ہو سکتا ہو. اس دفعہ ساؤتھ میں ہوئی ہے, لیکن ساؤتھ میں بھی ریزروائر ہیں, وہ کنجر سے پاس پہاڑ, اگر وہ ڈیم بنا سکتے ہیں. دوسرا مومند اور جو دوسرے ارد گرد ڈیم ہے ان کی کیپیسٹی کے لیے, تو وہ تو سلوشن ہے.
سولوشن پاکستان میں پوٹینشیل تو ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان میں اس کی پولیٹیکل جیو پولیٹیکل جو ہے وہ ریزنز ہو سکتی ہیں, پولیٹیکل اکانومی انوالو ہو سکتی ہے, پوٹینشیل تو ہے, لیکن اس سے کہیں زیادہ پوٹینشیل سولر کا ہے, ونڈ کا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی اس سے ہمارا کیس ہائیڈرولوجی سے ساتھ واٹر اریگیشن کے لیے بھی تو ملتا ہے نا, واٹر اریگیشن کے لیے بھی بالکل ملتا. اس کے اصل میں ساتھ سورس تو وہ ہے. فلڈ مینجمنٹ بھی جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے, لیکن پھر بھی اس کو انرجی کے کانٹیکسٹ میں دیکھنا وہ تھوڑا سا جو ہے انرجی تو بائی پروڈکٹ, وہ ایک بائی پروڈکٹ ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ فلڈ مینجمنٹ اور اس کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. جی ٹھیک کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جو جسٹ انرجی کا کانسیپٹ ہے, اس میں ہسٹورک جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو بھی فگر ان کرنے کا کوئی کانسیپٹ ایگزسٹ کرتا ہے؟ مثلاً جس وقت یہ تھرڈ اور سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن ہو رہا تھا, تھرڈ ہو رہا تھا, جس وقت مینچسٹر میں لگ رہی تھی وہ, اور اسٹیل انرجی, اب سارے ہمارے اسٹیل کے برج ہیں پرانے دیکھیں چناب پہ, اور وہ سارے باہر سے کیونکہ اسٹیل بنتی تھی وہاں, تو اس وقت تو یہ سارا کول تھا سب, اٹ واز آل. اور کول بھی گندے والا, جو لنڈن آپ ظاہر گئے ہوں گے, وہ جو ان کی ٹیوب ہے نیچے جو چلتی ہے, انہوں نے کوئی وہ سرنگ بنائی نہیں ہے, کول مائن تھی. جب کول مائن وہ ختم ہو گئی, ایگزاسٹ ہو گئی, تو اس میں انہوں نے ریل گاڑی چلا دی. کول مائننگ کی ہوئی تھی انہوں نے, ہماری یہ ہائیڈرو نیلم جیلم کی جیسے ٹنل بنی ہے اس طرح کی نہیں تھی کہ ٹنل ڈگنگ مشین سے بنی ہے, وہ مائننگ انہوں نے کی تھی. تو اس وقت تو مائننگ کی, اور انوائرمنٹ ساری دنیا کا جو کاربن سٹاک ہے انکریز کر دیا. اب خود ترقی کر گئے ہیں اگر گلوبل ویسٹ, اور جو ایسٹ یا ڈیولپنگ ہے وہ ترقی کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگا فیول استعمال کرو یا یہ کرو, تو وہ تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہے گا. جو کلائمیٹ جسٹس یا انجسٹس کی بات آتی ہے وہ یہی ہے کہ گلوبل نارتھ جو ہے اس نے اپنے ٹائم میں جب انڈسٹریل ریولوشن چل رہا تھا, اسٹارٹ ہو رہا تھا, تو کول کو چیپر سورس آف انرجی یوز کرتے ہوئے انہوں نے ترقی کر لی. اور جب پتہ چلا کہ یہ کول نے تو بڑا کام خراب کر دیا انوائرمنٹل سینس میں, تو انہوں نے اب جو ہے وہ کول کو بین کرنا شروع کر دیا. یہاں پہ گلوبل ساؤتھ جو ہے وہ پچھلے کاپ میں بھی, کاپ 27 میں بھی, چائنا پاکستان کی لیڈرشپ میں مطالبہ کیا گیا کہ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہونا چاہیے, کہ آپ جو کلائمیٹک ایڈورسٹیز ہیں ان کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے فنڈ کریں, لاس اینڈ ڈیمیج فنڈز جو ہیں وہ دیے جائیں. اس کے اگینسٹ اب جو گلوبل نارتھ ہے وہ کسی نہ کسی وے میں اس لاس اینڈ ڈیمیج سے بچنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کسی نہ کسی وے میں یہ جو فائنینسنگ ہے یہ ڈیٹ کی فارم میں کسی طرح سے آئے, تو اس کے لیے ایکویٹی نہ ہو. اس کے لیے جو ہے وہ جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس ڈیولپ کی گئی ہیں, ڈفرینٹ انیشیٹیوز ہیں, برج ٹاؤن انیشیٹیو ہے, ڈیٹ ٹو نیچر سواپس آ جاتے ہیں آپ کے, کافی سارے انوویٹیو کائنڈ آف آئیڈیاز آ رہے ہیں گلوبل نارتھ کی طرف سے. جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپ G7 کی طرف سے ایک کولیشن ہے فنڈرز کی, جس میں کافی سارے آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی انوالو ہو گئے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو گلاسکو کی جو کاپ 26 تھی آئی گیس, اس میں اس کو جو ہے وہ اپلائی کیا تھا. اس کے لیے $80 بلین کا انہوں نے پلان دیا تھا کہ اگر $80 بلین ہمیں مل جائیں تو ہم اپنی انرجی کو ٹرانزیشن کر لیں گے. اس میں سے ان کو $8 بلین جو ہیں وہ آلموسٹ مل گئے ہیں, لیکن وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ کو اپنا یو نیڈ ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر, کہ آپ کو اپنا پہلے گھر ٹھیک کرنا ہے, اپنی انرجی چوائسیز کو سسٹینیبل کرنا ہے, اور پھر یو کین اپلائی. اور بڑی کمپیٹیٹیو قسم کی مارکیٹ ہے. پاکستان بھی اس طرف سوچنا شروع کر دیا ہے. انڈیا نے, سینیگال نے, ویتنام نے اس کے لیے اپلائی کر دیا سیکنڈ فیز کے لیے. تو اس کے لیے ہمیں ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ کی ضرورت ہے. کلائمیٹ فائنینسنگ اویلیبل ہے دنیا میں, گلوبل نارتھ چاہ رہا ہے کہ فائنینسنگ ہو, لیکن وہ ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. ایسے نہیں ہے کہ اگر ہم 8th موسٹ ولنریبل کنٹری ہیں تو ہمیں ایک دم سے مل جائے گی. اچھا یہ بتائیں, کاپ آ رہا ہے آخری, واٹ از یور میسج کہ وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے, پاکستان کو کیا وہاں جا کے مانگنا چاہیے, کیا واٹ ڈو یو تھنک؟ پاکستان کو ایک تو اپنا پچھلا جو سٹانس بلڈ کیا ہے, وہ لاسٹ گورنمنٹ نے جو شیر رحمان کی لیڈرشپ میں جو بلڈ کیا تھا, اس کو میرے خیال سے آگے لے کے جانا چاہیے. کہ ہم نے جو لاس اینڈ ڈیمیج پہ بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی پوزیشن لی تھی, اس کو جو ہے وہ ایک امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جانا چاہیے. دوسرا جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس کو جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہیے. ایک چیز مسنگ ہے, وہ یہ ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ ابھی تک جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپس میں نہیں آئے ہیں. پاکستان کو سی پیک کے انڈر, BRI کے انڈر, یا جو چائنا کا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو ہے اس کے انڈر چائنیز فائنینسرز کو اس طرح سے کمپیل کرنا چاہیے کہ وہ ایگری کریں اس جسٹ انرجی ٹرانزیشن پارٹنرشپ پہ. ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ایک انیشیٹو ہے انرجی ٹرانزیشن میکینزم کے نام سے, وہ بھی فنڈ کرتے ہیں, لونز کی فارم میں فائنینسنگ کرتے ہیں.
کہ آپ کول پاور پلانٹس کو خرید لیں, انہیں ریٹائر کر لیں. چائنیز اگر اس سائڈ پہ آ جائیں تو پاکستان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. دوسرا مڈل ایسٹ نے بڑا اچھا ایک پلیج کیا ہے کہ وہ بھی بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ رینیویبل انرجی میں انویسٹ کریں گے. تو پاکستان انڈر G77 اور G70 گروپ جو ہے اس میں پاکستان جو ہے وہ کمپیل کر سکتا ہے کنٹریز کو کہ وہ لاس اینڈ ڈیمیج کی طرف آئیں, پارٹنرشپس کی طرف آئیں, اس انیشیٹو کی طرف آئیں کہ آپ نے کلائمیٹ جسٹس کو بیس بنا کے اکنامک سپورٹ دینی ہے تاکہ کنٹریز وہ جو کہ اکنامک ٹرمائل میں ہیں وہ اپنی انرجی کو سسٹینیبل کرتے ہوئے اکنامک کرائسس سے بھی نکلیں اور اس کلائمیٹ کے کرائسس سے بھی نکلیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. آئی تھنک مزید پروگرام اس پہ ہونے چاہیے. ضرور. اب تک کے لیے اتنا ہی کرتے ہیں. تو یہ جو کلائمیٹ جسٹس ہے یہ بھی اور یہ اکانومی سے بھی جڑا ہوا ہے اور انرجی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور گلوبل وارمنگ جو ہے اسے ہم باہر دھکیل نہیں سکتے. تو آئی تھنک یہ ڈائلاگ کاپ میں بھی ہونا چاہیے اور اس کے بیسس کے اوپر ہی شاید ہو سکتا ہے آگے کچھ سلوشن نکل سکے, ورنہ چیزیں جو ہیں وہ پھر اپنا ایک وائلنٹ راستہ ہے جو عام طور پہ اختیار کرتی ہیں, وچ از بیڈ. آج تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.